چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نص الرسالہ، خط کی اصل عبارت. نص کہتے ہیں اصل ہے، خط کی اصل عبارت. خط کی اصل عبارت کون سا خط ہے؟ یہ عبد الحمید بن یحییٰ کاتب کا خط ہے. اور عبد الحمید بن یحییٰ مروان ابن محمد کا منشی تھا، اس کے زمانے کا بڑا انشا پرداز تھا. تو اس کا یہ خط ہے جس میں اس نے شکست کی حالت کو بڑے غمناک اور مایوس کن انداز میں بیان کیا ہے. تو صاحب کتاب نے اسلوب کو سمجھانے کے لیے کہ اسلوب ادبی کی تشریح یا اس کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے لوگوں کے سامنے مبرہن کیا جاتا ہے، واضح کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں یہ مثالی عملی مثال کے طور پر یہ پیراگراف نقل کر رہے ہیں. نص الرسالہ، عملی مثال کے طور پر سب سے پہلے قاعدہ بیان کر دیا، اس کے بعد اس کی تشریحات کر دیں. اب یہ ایک مثال عبارت کی دے رہے ہیں. اس عبارت کی مثال کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے کہ اس میں عاطفہ کا عنصر کتنا ہے، خیال کا عنصر کتنا ہے، فکرہ کا عنصر کتنا ہے، اور صورت لفظیہ کا کیا معاملہ ہے، اور کلمات اور جمل اور پھر اس جملے کی ترتیب اور عام مزاج اور موضوعات اس عبارت میں کون کون سے ہیں، ان تمام کی وضاحت کریں گے. سب سے پہلے تو عبارت کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ ضروری ہے، اس وجہ سے ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر اس سے خود بخود واضح ہو جائے گی عبارت کیسی ہے. نص الرسالتی، خط کی اصل عبارت. نص کی جمع نصوص، خط کی اصل عبارت النصوص القرآنیہ کہا جاتا ہے، النصوص الحدیثیہ، قرآنی نصوص اور حدیثی نصوص. رسالت کی جمع رسائل اور رسالات، جس کے معنی خطوط کے ہوتے ہیں، لیٹر. خطوط اور لیٹر کے معنی میں اسے رسائل کی جمع رسالات کہا جاتا ہے. اب عربی میں کہہ دیتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں یہ چھوٹا سا رسالہ ہے. تو اردو میں جو چھوٹا رسالہ کہتے ہیں اسے عربی میں کتیب کہیں گے. کتیب کے معنی کتابچہ، کتیب. اردو میں جو چھوٹا سا رسالہ، پمفلیٹ، بکلیٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے عربی میں کتیب کہیں گے. آدھا کتیب، آدھا کتاب صغیر، اور بعض کہتے ہیں حاجی رسالۃ، یہ رسالہ ہے، یہ رسالہ ہے. تو رسالے میں اب وسعت اختیار کر لی گئی ہے. تو رسالۃ الماجسٹر ایم اے کا مقالہ، رسالۃ الدکتورہ پی ایچ ڈی کا رسالہ، پی ایچ ڈی کا مقالہ، رسالۃ بکالوریوس بی اے کا رسالہ، بی اے کا مقالہ، بکالوریوس بیچلر آف. تو اس طرح سے رسالے کا لفظ بہت عام ہو گیا، ورنہ لغوی طور پر اس کے معنی وہی خط کے ہیں. رسالتوں کی جمع رسائل. اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فإن اللہ تعالی جعل الدنیا محفوفۃ بالکرہ والسرور. میں نے یہ تشریح کی تھی اس سے پہلے. اما بعد، جہاں بھی اما بعد آئے گا تو اس کے بعد نحوی لحاظ سے فا کا لانا ضروری ہے، نحوی لحاظ سے فا کا لانا ضروری ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما بعد. اور اگر اما بعد نہیں ہے بلکہ اما ہے تو اس کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے. اما واللہ لو شئتم لقلتم. تو اما میں یہ قید نہیں ہے کہ اس کے بعد فا آئے. تو اگر فا نہ آئے تو سمجھ جائیں گے یہ اما ہے، اور اگر فا ہے آگے تو سمجھ جائیں گے کہ نہیں یہاں اما ہے، اما ہے. اور اگر اما لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد او یا اما آ جا رہا ہے تو اس کو اما پڑھا جائے گا. پہلے والے کو اما نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اما پڑھا جائے گا. اما کافرن و اما شکورا، اما کافرن و اما شکورا، اما عالما و اما جاہلا. کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن الخامسۃ فتہلک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چار آدمی بنو، چار قسم کے لوگ بنو، پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن الخامسۃ فتہلک والخامسۃ هي الجہل لا تکن جاہلا، لا تکن جاہلا. تو او کا استعمال یہاں ہوا ہے تو اما کے بعد کبھی او آتا ہے اور اما کے بعد کبھی ام آتا ہے. تو یہ وضاحت کے لیے ہوتا ہے کہ اما کہاں پڑھا جائے گا، اما کہاں پڑھا جائے گا، اور اما کہاں پڑھا جائے گا. تو اما جب آئے گا تو اس کے بعد فا لاتے ہیں.
اما بعد فإن اللہ تعالی جعل الدنیا محفوفة بالکرہ والسرور. محفوفہ حفا یا حف کے معنی ہوتے ہیں گھیرنا، حفا یا حف حفن کے معنی ہوتے ہیں گھیرنا. حدیث پاک میں بھی آیا ہے حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ. حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ. قرآن میں کہاں آیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ قرآن میں حفا کا لفظ کہاں آیا ہے؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ یہ عربی پڑھ رہے ہیں، یوں ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ قرآن اور حدیث سے جوڑ کر پڑھیے، تب اس عربی کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا. جہاں کہیں قرآن اور حدیث میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں تو اس کا صحیح مستدل سمجھنے کی کوشش کیجیے، صحیح محل استعمال سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو پھر اس عربی کا فائدہ ہوگا. اور جب اس تک پہنچ جائیں گے ڈائریکٹ تو پھر اس کا محل اور اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں علوم عالیہ ہیں. علوم عالیہ، عالیہ کا مطلب اعلیٰ، ذریعہ، ان کے ذریعے سے ہم قرآن حدیث تک پہنچیں گے. اور قرآن حدیث علوم عالیہ ہے، عالیہ بلند علوم ہے، بالا علوم ہے، برتر علوم ہے. اور یہ عالیہ ہیں، چاہے نحو ہو، صرف ہو، بلاغت ہو، زبان ہو، ادب ہو، تو یہ تمام چیزیں یہ عالیہ ہیں، اعلیٰ اور ذریعہ ہیں. لیکن چونکہ ذریعہ کو ضروری قرار دیا جاتا ہے اصل تک پہنچنے کے لیے، اسی وجہ سے یہ بھی ضروری ہے. وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. کہ واجب کی تکمیل اگر کسی ذریعے سے ہوتی ہے تو وہ ذریعہ بھی واجب ہوگا، اس ذریعے کو بھی ضروری قرار دیا جائے گا. تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی. لیکن حف یحف حفن کے معنی ہوتے ہیں گھیر لینا. حافین قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث پاک میں بھی آیا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے. یعنی جنت اگر حاصل کرنی ہے تو پھر باطل ناخواستہ کام کرنے ہیں، خلاف معمول کام کرنے ہیں، نفس کے خلاف جنگ مول لینی ہے، تو یہ جنت ایسے ملے گی. جنت یوں ہی نہیں ملے گی. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. یاد رکھنا یہ اللہ کا جو سامان ہے وہ بہت گراں ہے، بہت گراں ہے. ان سلعۃ اللہ الجنہ. تو حف یحف حفن حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا. تو اس میں گھیرنا ہوتا ہے. محفوفہ گھیرنا، محاطہ کے معنی میں، احاطہ یحیط احاطۃ گھیرنا. اب احاطہ پہ ایک تعبیر ہے، جیسے کہ آپ کسی استاد کے چاروں طرف آئیں اور اس کو گھیر لیں، چاروں طرف استاد کے لڑکے بیٹھ جائیں، تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ گویا کہ حالہ بنا کر بیٹھ گئے. حالہ جیسے چاند کے نیچے کنارے حالہ ہوتا ہے، ایسے کہیں گے حالہ بنا کر بیٹھ گئے. تو حالہ بنا کر بیٹھنے کے لیے عربی میں ایک تعبیر آتی ہے حالہ بنانے کے لیے، جیسے کنگن، جب کوئی کنگن پہنتا ہے سے جو کوئی خاتون کنگن پہنتی ہے تو کنگن اس کی پوری کلائی کو گھیر لیتا ہے. تو ایسے موقع کے لیے کہتے ہیں احاط به احاطۃ السوار بالمعصم. احاط به احاطۃ السوار بالمعصم. احاط به اس کو گھیر لیا. احاطۃ السوار جیسے کنگن کلائی کو گھیر لیتا ہے، جیسے کنگن کلائی کو گھیر لیتا ہے. سوار جمع اسورہ کا مطلب ہے کلائی، کنگن کے. جیسے احاطۃ السوار بالمعصم، احاطۃ السوار بالمعصم، کہ اس کو گھیر لیا اور اس کے چاروں طرف بیٹھ گئے، حالہ بنا کر بیٹھ گئے، حالہ بنا کر بیٹھ گئے. احاط به احاطۃ السوار بالمعصم. یہ تعبیرات بیچ بیچ میں یاد رکھنی چاہیے موقع مناسبت سے. اس سے زبان میں حسن پیدا ہوتا ہے اور عبارت میں عمدگی پیدا ہوتی ہے. احاط به احاطۃ السوار بالمعصم. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو استعمال کیا ہے الاسلام جدید میں، المد والجزر میں، المد والجزر الاسلام میں جدید اس کو استعمال کیا ہے. احاط به احاطۃ السوار بالمعصم. ان اللہ تعالی جعل الدنیا محفوفۃ، یہ مفعول ہے، محفوفۃ بالکرہ. کرہ کے معنی ہوتے ہیں ناپسندیدگی. کرہ یکرہ کرہن و کراہتن. کرہ یکرہ کرہن و کراہتن، ناپسندیدگی، ناپسند کرنا. کرہن و کرہن و کراہتن، کرہن و کرہن و کرہ یہاں ہے بالکرہ والسرور، ناپسندیدگی اور خوشی سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو گھیر دیا ہے. ناپسندیدگی اور خوشی سے، یعنی دونوں باتیں ہیں، ناپسندیدہ باتیں بھی ہیں اور خوشکن باتیں بھی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے جعلت دنیا کو بنایا ہے محفوفتن گھرا ہوا، دنیا کو اللہ تعالیٰ بنایا گھرا ہوا، محفوفتن بالکرہ والسروری، ناپسندیدگی اور سرور سے، ناپسندیدگی اور سرور کا معنی خوشی، ناپسندیدگی اور خوشی سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو گھیر دیا ہے۔ فمن ساعدہ الحظ فیہا سکن الیہا، فمن ساعدہ، ساعدہ کے معنی مدد کرنا، ساعدہ مدد کرنا، باب مفاعلہ سے ہے مساعدہ، مساعدہ کہتے ہیں تعاون کو، کوئی مدرسہ قائم ہو رہا ہو، کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو، کوئی مکتب چل رہا ہو، تو مساعدہ، مساعدہ مالیہ، مالی مساعدہ، مساعدہ علمیہ، علمی تعاون، علمی تعاون، تو مساعدہ من تعاون کرنا۔ فمن ساعدہ، الساعد الایمن کہا جاتا ہے داہنا بازو، آپ کو کہنا ہو کہ فلاں شخص فلاں کا داہنا بازو ہے، کہ ہوا الساعد الایمن للشخصیت الفلانیہ، للشخصیت الفلانیہ، وہ الساعد الایمن داہنا بازو ہے اس کا۔ فمن ساعدہ، فمن ساعدہ الحظ، حظ کی جمع حظوظ، حظ کی جمع حظوظ جس کے معنی ہوتے ہیں نصیب کے، قسمت کے، نصیب کے اور قسمت کے، حظن کی جمع حظوظ جس کے معنی نصیب اور قسمت کے، نصیب اور قسمت کے، توفیق کے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، وہی توفیق۔ فمن ساعدہ الحظ فیہا، ہا کی ضمیر جا رہی ہے الدنیا، فی الدنیا، فمن ساعدہ الحظ فیہا، جس کی قسمت دنیا میں اس کا تعاون کرے، جس کی قسمت دنیا میں اس کا تعاون کرے، اس کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے، جس کی قسمت دنیا میں اس کا تعاون کرے، اس کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے، مطلب یہی ہے کہ جس کی قسمت یاوری کرے، جس کی قسمت ساتھ دے، جس کی قسمت، جس کو توفیق الہی مل جائے اس کے اندر، دنیا کے اندر جسے توفیق الہی مل جائے، جس کی قسمت یاوری کرے، جس کی قسمت اس میں اس کا ساتھ دے، اس کا تعاون کرے، سکن الیہا، تو اسے سکون حاصل ہوتا ہے، تو اس سے تو سکن الیہا، تو دنیا میں اسے سکون ملتا ہے، سکن الیہا، تو اس سے اسے راحت ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، سکن الیہا، تو جس کی قسمت یاوری کرتی ہے دنیا کے اندر، جس کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے، تو پھر اسے سکون حاصل ہوتا ہے، سکن الیہا، اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ ومن عزته بنابها، عزہ کے معنی ہوتا ہے کاٹنا، عضوا علیکم العنامل من الغیظ، عضوا علیکم العنامل من الغیظ، عضوا علیکم العنامل، انگلیاں کاٹو تم غصے سے، عضوا علیکم العنامل من الغیظ، عزہ یعض عزا کو کاٹنا۔ دوسری جگہ آیا سورہ فرقان میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ ظالم غصے سے اپنی انگلیاں کاٹے گا۔ اور تیسری جگہ حدیث شریف میں آیا ہے عضوا علیہا بالنواجذ، عضوا علیہا بالنواجذ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اور خلفاء راشدین کی، تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو عض یعض عزا کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، تو وہاں تو مضبوطی سے پکڑنے کے معنی یہاں کاٹنا۔ بنابیہا، فمن عزتہ بنابیہا، ناب کی جمع انیاب، ناب کی جمع انیاب جس میں ہوتا ہے دانت کے، دانتوں کی قسمیں ہیں آپ جانتے ہیں، ثنایا ہے، نواجز ہیں، زواحق ہیں، انیاب ہیں، یہ سب نام ہے، طواہین ہیں، اذراس ہیں، یہ سب نام ہوتے ہیں دانتوں کے۔ فمن عزتہ بنابیہا، جس کو دنیا کاٹے، جس کو دنیا کاٹے اپنے دانتوں سے، من عزتہ بنابیہا مطلب دنیا کاٹے اپنے دانتوں سے، یعنی دنیا جس کو اذیت پہنچائے، جس کو تکلیف پہنچائے، دنیا جس کو تکلیف پہنچائے، جس کو اذیت پہنچائے، دنیا جس کو تکلیف دے، گردش زمانہ جس کو نشانہ بنائے، گردش زمانہ جس کو نشانہ بنائے، گردش ایام جس کو اپنے لپیٹ میں لے لیں، مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں، مختلف اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ فمن عزتہ بنابیہا، اور دنیا جس کو تکلیف دے، جس کو تکلیف دیتی ہے، دنیا جس کو تکلیف دیتی ہے یا دنیا جس کو پریشان کرتی ہے، ضمہا، ضمہا مذمت کرنا، ضمہا تو اس کی مذمت کرتا ہے، تو اس کی مذمت کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے، ساخطا علیہا، ساخط علی
کہ معنی ہیں غضب. سخط علی معناه غضب. سخط یسخط سخطا وسخطا. سخت اور سخط اس کا مصدر آتا ہے. سخت نہیں آتا مطلب. اردو میں جو سخت ہے وہ الگ چیز ہے. یہ عربی میں سخت نہیں آتا بلکہ سخطا وسخطا. سو ناراض ہونا. سخط یسخط سخطا سخطا وسخطا ناراض ہونا. ضمھا دنیا جس کو تکلیف پہنچاتی ہے, دنیا جس کو اذیت پہنچاتی ہے, ضمھا تو اس کی مذمت کرتا ہے, تو اس کی مذمت کرتا ہے. ساخطا علیہا اس پر غضبناک ہو کر, اس کا غضبناک ہو کر. دنیا سے چونکہ اس کو مزہ تو مل چکا ہے, جس وجہ سے غضبناک بھی ہوتا ہے. کوئی مزے والی چیز جب تکلیف پہنچاتی ہے تو پھر انسان بالکل اتاولا ہو جاتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے. غضبناک ہو کر, اس پر غصہ ہو کر, اس پر تیور چڑھا کر, چراغپا ہو جاتا ہے. ومن عزته بنابها اور جس کو تکلیف پہنچاتی ہے دنیا, لفظی ترجمہ ہے اپنے دانتوں سے جس کو کاٹتی ہے دنیا, جس کو اپنے دانتوں سے کاٹتی ہے. ضمھا تو اس کی مذمت کرتا ہے. ساخطا علیہا اس سے ناراض ہو کر. وشکاہا اور اس کی شکایت کرتا ہے. شکاہا شکا یشکو شکوا کے معنی ہوتے ہے شکایت کرنا. شکاہا مستزیدا لہا یہ سب حال ہے اسی سے. شکاہا مستزیدا لہا شکایت تو کر رہا ہے لیکن دنیا کا طالب بھی ہے, دنیا کا حریص ہے, اس کا حریص ہو کر. استزادہ معنی ہوتا ہے زیادہ طلب کرنا, حریص ہونا, لالچی ہونا. طامعا فیہا کے معنی میں حریص ہونا, لالچی ہونا. طامعا فیہا کے معنی میں اس کا لالچی ہو کر, اس کا حریص ہو کر, اس کا لالچی ہو کر, اس کا حریص ہو کر, اس کا لالچی ہو کر, اس کا حریص ہو کر, اس کا لالچی ہو کر اور اس کا حریص ہو کر. اور شکاہا اور اس کی شکایت بھی کرتا ہے, اس کا لالچی ہو کر اور اس کا حریص ہو کر. ساخطا علیہا ناراض ہو کر اور اس کی شکایت کرتا ہے, اس کا حریص ہو کر, اس کا لالچی ہو کر اور زیادہ کا طلبگار ہو کر. وقد كانت اذاقتنا افاویق استحلیناها. وقد كانت اذاقتنا, اذاقہ من ہوتے ہیں چکھانا. اذاق یذیق اذاقتا چکھانا. یذیقونہم سوء العذاب یسومونہم سوء العذاب چکھانا. وقد اذاقتنا افاویق, افاویق یہ جمع الجمع ہے. افاویق یہ جمع الجمع ہے. اس کا واحد ہے فیقتن. فیقتن جیسے نملتن ہے, نملتن واحد ہے نملتن, اور نملن جمع ہوتی ہے. تو اسی طرح سے فیقتن واحد ہے اور فیقن جمع ہے. فیقن جمع اور فیق اور افواق, فیق اور افواق یہ دو جمع آتی ہے اس کی. فیقتن واحد اور فیقن اور افواق اس کی جمع آتی ہے. ابھی معنی نہیں بتایا میں نے. اس کی جمع الجمع آتی ہے افاویق, اس کی جمع الجمع آتی ہے افاویق. یہ جمع الجمع ہے, یہاں جمع الجمع ہے افاویق. وقد كانت اذاقتنا افاویق کیا معنی ہے؟ ایک مرتبہ دودھ دو لیتا ہے انسان, پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ دودھ دہتا ہے. تو 2 مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان تھن میں جو دودھ باقی رہتا ہے اس کو کہتے ہیں فواق اور افاویق اور افواق. یہ اسی معنی میں ہے. وہ دودھ جو 2 مرتبہ دوہنے کے درمیان تھن میں موجود رہتا ہے, 2 مرتبہ دوہنے کے درمیان تھن میں موجود رہتا ہے. تو گویا کہ باقی مادہ دودھ, باقی مادہ دودھ یا دودھ کہہ سکتے ہیں, دودھ. وقد اذاقتنا افاویق, اذاقہ معنی ہے چکھانا. اس نے ہم کو خالص دودھ کہہ سکتے ہیں, خالص دودھ چکھایا, خالص دودھ پلایا. وقد كانت اذاقتنا افاویق, اس نے ہم کو خالص دودھ پلایا, خالص دودھ پلایا. لفظی ترجمہ یاد رہے, اسم اللبن الذي يجمع في الزرع بين الحلبتين, بين الحلبتين. اسم اللبن الذي يجتمع في الزرع بين الحلبتين, وہ دودھ جو 2 مرتبہ دوہنے کے درمیان تھن میں باقی رہے. تو اس کو فواق, اس کو فیقہ کی جمع فیقن و افواق اور جمع الجمع افاویق ہے. جمع الجمع افاویق ہے. اب اسی سے حدیث میں ایک جملہ آیا ہے, وہ بھی سن لیجیے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کسی کی عیادت کے لیے جاؤ
صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو بہت دیر نہ بیٹھو، بلکہ ایک مرتبہ دودھ دوہنے کے بعد دوسری مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے بس اتنی دیر بیٹھو. العیادت، حدیث کے الفاظ ہے العیادت کفواق الناقہ، العیادت کفواق الناقہ، کہ جو عیادت ہونی چاہیے وہ ایک مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان، پھر دوسری مرتبہ جب دودھ دوہیں تو اس کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، یعنی بالٹی صاف کرنے یا دوسرا برتن منگانے یا دوسرا سامان لینے، کیا جو وقفہ ہوتا ہے بس اتنی ہی دیر انسان عیادت کرے، مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھے. العیادت کفواق الناقہ، کفواق الناقہ. تو مقدار کے معنی میں، مختصر وقت کے معنی میں. وقد كانت اذاقتنا افاویقا، اس نے ہم کو خالص دودھ پلایا، اس نے ہم کو خالص دودھ پلایا. استحلیناہا، جس کا ہم نے لطف لیا، جس کو ہم نے جس کا ہم نے مزہ لیا. استحلا یہ حلو سے ہے، جس کا ہم نے مزہ لیا، جس کا ہم نے لطف لیا. استحلا یستحلی استحلاء، مزہ لینا، لطف لینا، مزہ لینا. وقد كانت اذاقتنا افاویقا، اس نے ہم کو خالص دودھ پلایا. استحلیناہا، جس کا ہم نے مزہ لیا. بعض کتابوں میں استحلبناہا ہے، استحلبنا با کے ساتھ بھی ہے. تو اس وقت مطلب کیا ہوگا؟ حلبا یحلب حلبن کا مطلب دوہنا، جس کو ہم نے دوہا، یعنی جو ہم نے دوہا وہی پیا، جو ہم نے دوہا وہی. استحلبناہا با کے ساتھ ہے، استحلبناہا. حلبا دودھ، استحلبا دودھ دوہنا گویا کی. وقت تو اس وقت ترجمہ یہ ہوگا وقد كانت اذاقتنا افاویقا، اس نے ہم کو خالص دودھ پلایا جس کو ہم نے دوہا، جس کو ہم نے دوہا. یہ ہے. اور استحلیناہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے جس کا ہم نے مزہ چکھا، جس کا ہم نے لطف اٹھایا، جس سے ہم لطف اندوز ہوئے. ثم جمحت بنا نافرتن، ثم جمحت بنا نافرتن. جمح یجمع معنی ہوتے ہیں جمح، جموح، اس کو ہوتا ہے سرکش ہونا، سرکش ہونا. ثم جمحت بنا، اب جب تعبیر کے طور پر استعمال ہو تو اس وقت کہتے ہیں تغلبا، تغلب علینا. سرکش ہونا کیا ہونا؟ یعنی انسان جب سرکش ہوگا کسی کے خلاف تو غالب ہو جائے گا، تو ترجمہ کرتے ہیں غالب آنا. پھر وہ دنیا ہم پر غالب آ گئی، پھر دنیا ثم تغلبت علینا، پھر ہم پر غالب آ گئی. نافرتن، نفر ینفر نفورا من ہوتے ہیں بدکنا، ناپسند کرنا، بدکنا ناپسند کرنا، بدکنا نہ. پھر ہم پر غالب آ گئی بدکتے ہوئے، ناپسند کرتے ہوئے، بدکتے ہوئے اور ناپسند کرتے ہوئے ہم پر غالب آ گئی. ثم جمحت بنا نافرتن، پھر وہ بدکتے ہوئے ناپسند کرتے ہوئے ہم پر غالب آ گئی. ورمحتنا مولیتن، اور اس رمح کے معنی ہوتے ہیں تیر چلانا، رمح یرمح تیر چلانا، تیر چلانا، تیر اندازی کرنا. مولیتن منہ پھیرتے ہوئے، منہ پھیرتے ہوئے. ورمحتنا مولیتن، اور اس نے منہ پھیرتے ہوئے ہم پر تیر اندازی کی، منہ پھیرتے ہوئے، اس نے منہ پھیرتے ہوئے ہم پر تیر اندازی کی. پھر بدکتے ہوئے، پھر بدکتے ہوئے اس نے ہم پر، پھر وہ بدکتے ہوئے ہم پر غالب آ گئی، پھر وہ دنیا ہم پر غالب آ گئی بدکتے ہوئے. اور رمحتنا مولیتن، اور اس نے تیر اندازی کی ہم پر، اس سے تیر اندازی کی ہم پر منہ پھیرتے ہوئے. فملح عذبها، تو اس کی مٹھاس کھاری ہو گئی. تو اس کی ملوحہ من ہوتا ہے ملاحت، کھارا ہونا، ملح والا ہونا. تو اس کی مٹھاس کھاری ہو گئی، تو اس کی مٹھاس کھاری ہو گئی، نمکین ہو گئی. میٹھا جو میٹھی چیز تھی وہ نمکین ہو گئی. عذبها، تو اس کی حلاوت نمکین میں تبدیل ہو گئی، نمکینی میں تبدیل ہو گئی. تو اس کی حلاوت یا اس کی مٹھاس نمکینی میں تبدیل ہو گئی. وخشن لینها، اور اس کی نرمی سختی میں بدل گئی، اس کی نرمی سختی میں بدل گئی، اس کی نرمی سختی میں بدل گئی. وخشن لینها، اور اس کی نرمی سختی میں بدل گئی. فملح عذبها، تو اس کی مٹھاس نمکین میں تبدیل ہو گئی. وخشن لینها، اور اس کی نرمی، اس کا گدازپن، نرمی کہتے ہیں گدازپن کو، اس کا گدازپن، اس کی نرمی، خشنا اس کی سختی میں بدل گئی. وابعدتنا عن الاوطان، ابعدتنا، ابعد دور کر دینا، اور اس نے ہم کو وطن سے دور کر دیا.
اسی دنیا نے وطن سے دور کر دیا. ابعدتنا عن الاوطان، وطن سے، اپنے جائے پیدائش سے. وطن وہی ہوتا ہے کہ جائے پیدائش سے، اپنے وطن سے اس نے ہم کو دور کر دیا. وفرقتنا عن الاخوان، اور دوستوں سے بھی علیحدہ کر دیا، بھائیوں سے بھی علیحدہ کر دیا، بھائیوں سے بھی الگ کر دیا، بھائیوں سے بھی اس نے الگ کر دیا. وفرقتنا عن الاوطان، اور بھائیوں سے بھی اس نے ہم کو علیحدہ کر دیا، الگ کر دیا. فرق یفرق تفریق، اے فصلتنا ہم کو علیحدہ کر دیا، ہم کو الگ کر دیا بھائیوں سے. فالدار نازحۃ، نازحہ بعودہ کے معنی میں، تو گھر بہت دور ہے، تو گھر بہت دور ہے. فالدار نازحۃ، تو گھر بہت دور ہے، گھر بہت دور ہے. والطیر بارحۃ، اور پرندے بھی بائیں سمت جا رہے ہیں، پرندے بھی بائیں سمت جا رہے ہیں. بائیں سمت جانا ایک تعبیر ہے، تعبیر یہ ہے، بلکہ ایک عربوں کی روایت کا اظہار ہے. عربوں کی روایت یہ تھی کہ وہ پرندہ اڑاتے تھے، اگر داہنے سمت گیا تو کہتے تھے اچھی فال ہے، اور اگر بائیں سمت پرندہ گیا کہیں گے بری فال ہے. تو یہ یہاں برے فال کے لیے، بدفالی کے لیے یا برے فال کے لیے بارحہ کا لفظ استعمال کیا ہے، برے فال کے لیے. فالطیر فالدار نازحۃ، تو گھر بہت دور ہے. والطیر بارحۃ، اور پرندے بھی بائیں سمت جا رہے ہیں، مطلب قسمت بھی خراب ہے. اس کا ترجمہ مختصر کریں، پرندے سے ترجمہ نہ کریں کہیں کہ قسمت خراب ہے، گھر بہت دور ہے اور قسمت بھی خراب. والطیر بارحۃ، بارحہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ داہنی طرف سے بائیں طرف کو جانا، تو اس کو فال بد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، فال بد کے طور پر، تشاؤم کے طور پر، بدشگونی کے طور پر. اور پرندے بھی بائیں طرف جا رہے ہیں، یعنی قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہے. وقد كتبت والایام تزیدنا عنکم بعدا، اور میں نے یہ خط لکھا ہے. یہ خط کس نے لکھا تھا؟ عبدالحمید بن یحییٰ بن کاتب نے. کن کو لکھا تھا؟ اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں اور رشتہ داروں کو خط لکھا تھا. وقد كتبت، تو کہتا ہے میں نے خط لکھا. والایام تزیدنا عنکم بعدا، اور زمانہ ہم کو تم سے دور کر رہا ہے. تزیدنا عنکم بعدا، ہم کو تم سے دور کر رہا ہے، ہم کو تم سے دور کر رہا ہے. تزیدنا، تزیدو نہیں ہے، زیادہ یزیدو نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیادہ یزیدو زیادتن، جس کے معنی ہوتے ہیں بڑھانا. وقد كتبت، میں نے یہ خط لکھا ہے. والایام تزیدنا عنکم بعدا، اور زمانہ ہم کو تم سے دور کر رہا ہے. والیکم وجدا، وجد شوق کے معنی میں ہے، اور تمہارے شوق کو بھی بڑھا رہا ہے، تم سے ملاقات کے شوق کو بھی بڑھا رہا ہے. دور کر رہا ہے اور تم سے ملاقات کے شوق کو بھی بڑھا ہے. وَإِلَيْكُمْ وَجْدًا، اور تم سے ملاقات کے شوق کو بھی، تم سے ملاقات کی تمنا کو بھی، احساس کو بھی بڑھا رہا ہے. تم سے ملاقات کی تمنا کو، احساس کو، شوق کو بڑھا رہا ہے. میں نے یہ خط لکھا ہے، اور زمانہ تم سے ہم کو دور کر رہا ہے، اور تمہاری ملاقات کے شوق کو بڑھا رہا ہے. فَإِن تَتِمَّ الْبَلِيَّةُ إِلَىٰ أَقْصَىٰ مُدَّتِهَا، فَإِن تَتِمَّ الْبَلِيَّةُ، تتمہ میم کو فتح کہتے ہیں، فتح اخف الحرکات ہے، تو اس وجہ سے تتم البلیۃ، تتم البلیۃ نہیں پڑھیں گے، تتم البلیۃ الی اقصی مدتها. تتمہ معنی ہوتا ہے پورا ہونا، بلیہ کے معنی مصیبت کے، مصیبت، بلیۃ کی جمع بلایا. فإن تتم البلیۃ الی اقصی مدتها، اقصی مدتها اپنی آخری مدت کو. اگر مصیبت اپنی آخری حد کو پہنچتی ہے، اگر یہ پریشانی، یہ آزمائش، اگر یہ آزمائش اور یہ پریشانی اپنی آخری حد کو پہنچتی ہے، اگر یہ پریشانی اپنی آخری حد کو پہنچتی ہے، یکن آخر العہد بکم وبنا، اگر یہ پریشانی، یہ آزمائش آخری حد کو پہنچتی ہے، اگر یہ پریشانی، یہ آزمائش آخری حد کو پہنچتی ہے، تو یہ ہم سے تمہاری آخری ملاقات ہوگی. یکن آخر العہد بکم وبنا، تو یہ ہم سے تمہاری آخری ملاقات ہوگی. یہ ہم سے لفظ بامحاورہ ترجمہ ہی ہے کہ یکن آخر العہد بکم وبنا، ہم سے تمہاری آخری ملاقات ہوگی.
اگر پریشانی آزمائش اور یہ امتحان اپنی آخری حد کو پہنچتا ہے تو تمہاری ہم سے آخری ملاقات ہوگی. اب لفظی دیکھیے، عہیدہ بہی کے معنی ہوتے ہیں کسی سے واقف ہونا. عہیدہ بہی واقف ہونا، عہیدہ بہی واقف ہونا. عربی میں محاورہ تعبیر استعمال کرتے ہیں عہدی بہی قریب، میری اس سے واقفیت بہت قریب ہے، یعنی ابھی جلد ہی ان سے واقفیت ہوئی ہے. عہدی بہی قریب، عہیدہ بہی میں واقف ہونا، اور عہدی بہی قریب میری واقفیت اس سے ابھی ابھی ہوئی ہے، میری شناسائی اس سے ابھی ابھی ہوئی ہے، میرا تعارف اس سے ابھی ابھی ہوا ہے. اور یہ جملہ تو مشہور پڑھا ہے آپ نے، حدیث العہد. حدیث العہد بالاسلام، یعنی نیا نیا اسلام قبول کیا انہوں نے. حدیث العہد بالاسلام، نیا نیا اسلام قبول کیا ہے. اور یہ بھی ایک جملہ پڑھا ہوگا آپ نے حدیث میں، حدیث العہد بالزواج، نئی نئی شادی ہوئی ہے. حدیث العہد بالزواج، نئی نئی شادی. تو عہیدہ بہی ہر جگہ آیا ہے، عہیدہ بہی ہر جگہ آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہی مانے عہیدہ بہی متعارف ہونا، تعارف ہونا، شناسائی ہونا، واقفیت ہونا، اس معنی میں ہے. تو یہاں اسی معنی میں یکن آخر العہد بنا، تو یہ ہماری تم سے آخری ملاقات ہوگی، ہماری تم سے آخری ملاقات ہوگی. اگر آزمائش اپنے حد کو پہنچتی ہے، آخری حد کو پہنچتی ہے، ہم سے تمہاری آخری ملاقات ہوگی. وَإِن يَلْحَقْنَا ظُفْرٌ جَارِحٌ مِّنْ أَسْفَارِ مَن يَلِيكُمْ، لحق یلحق مانے ہوتے ہیں وابستہ ہونا. وَإِن يَلْحَقْنَا، اگر ہم سے ملتی ہے، ہم کو ملتا ہے، اگر ہم کو ملتا ہے. ظفر، ظفر مانے ہوتے ہیں ناخن. وَإِن يَلْحَقْنَا ظُفْرٌ جَارِحٌ، ظفر کے معنی ناخن کے، ناخن، ناخن جو یہ ہاتھ کے ناخن ہوتے ہیں انہیں کو ظفر کی جمع اسفار کہتے ہیں. جارح معنی ہوتے ہیں جارحانہ، جارح ہوئی جارحانہ، تکلیف دینے والے، زخمی کرنے والے، تکلیف دینے والے، زخمی کرنے والے. من اسفار من یلیکم، اسفار ناخنوں کے، من یلیکم دوسرے افراد، دوسرے افراد. من اسفار من یلیکم، ولا یلیک معنی ہوتے ہیں قریب ہونا. تو ان لوگوں کے ناخن جو تم سے قریب ہیں. تو یہ بنو امیہ کا آدمی ہے، اور اس کے بالمقابل کون تھے؟ اس کے ان کے بالمقابل کون تھے؟ بنو عباس تھے. تو یہاں مراد اس سے بنو عباس ہے. من اسفار من یلیکم، تمہارے، تم سے ملنے والے، تم سے ملے ہوئے افراد، یا تمہارے پڑوسیوں کے ناخن، تمہارے پڑوسیوں کے ناخن، پڑوسیوں کے ناخن. یلیکم کا ترجمہ کریں گے تمہارے پڑوسی، تمہارے، تم سے ملے ہوئے افراد، تمہارے قریبی، تمہارے پڑوسی، تمہارے قریبی، تمہارے، تم سے ملے ہوئے افراد. اور اس کا مراد اس سے عباسی مراد ہے، عباسی. اب ترجمہ دیکھیے، لفظ کے لحاظ سے پہلے دیکھیے پھر بامحورہ کرتے ہیں. وَإِن يَلْحَقْنَا ظُفْرٌ، اگر ہم کو کوئی ناخن ملتا ہے، جارحٌ جارحانہ، اگر ہم کو کوئی جارحانہ ناخن ملتا ہے. من اسفار من یلیکم، تمہارے قریبی افراد کے ناخنوں میں سے، تمہارے قریبی افراد کے ناخنوں میں سے. کیا مطلب ہوا کہ اگر وہ لوگ ہم کو زخمی کرتے ہیں، اگر ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اگر وہ ہم کو ستاتے ہیں، اگر ہم کو پر ستم ڈھاتے ہیں، یہ سب مراد ہے اس سے. وَإِن يَلْحَقْنَا ظُفْرٌ جَارِحٌ، اگر ہم پر جارحانہ حملہ کیا تمہارے پڑوسیوں نے. یہ ترجمہ کر لیں گے، اگر تمہارے پڑوسیوں نے ہم پر جارحانہ حملہ کیا، جارحانہ حملہ کیا، اگر تمہارے پڑوسیوں نے ہم پر جارحانہ حملہ کیا، جارحانہ زخمی کرنے والا حملہ، اگر تمہارے پڑوسیوں نے ہم پر جارحانہ حملہ کیا، نرجو الیکم بذل الاسار، تو ہم تمہارے پاس آئیں گے قید کی ذلت کے ساتھ، قید کی ذلت کے ساتھ تمہارے پاس آئیں گے. قید کی ذلت کے، قید کی ذلت، اسار، اسر یأسر اسرا و اسارا، اسار نہیں ہے، یہ زبر غلط لگ گیا ہے، اسار ہے، مصدر اسار آتا ہے، اسار نہیں آتا ہے. نرجو الیکم بذل الاسار، تو قید کی ذلت کے ساتھ ہمارے پاس ہم لوٹیں گے، قید کی ذلت کے ساتھ تمہارے پاس ہم لوٹیں گے. پھر ہم ترجمہ کر دیتے ہیں وَإِن يَلْحَقْنَا ظُفْرٌ جَارِحٌ مِّنْ أَسْفَارِ مَن يَلِيكُمْ، اگر تمہارے پڑوسیوں کے جارحانہ حملے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، تمہارے پڑوسیوں کے جارحانہ حملے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، تو ہم تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے، ذلیل ہو کر آئیں گے، تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے. وَالذُّلُّ شَرُّ جار، اور ذلت تو بہت بری پڑوسی ہے، بہت بری ساتھ رہنے والی چیز ہے، بری رفیق ہے کہہ سکتے ہیں، بہت بری رفیق ہے، بدترین رفیق ہے. ذلت تو بدترین رفیق ہے، اور ذلت تو بدترین رفیق ہے. اسأل اللہ الذی یعز من یشاء، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيُذِلُّ مَن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. یَهْبَ لِی وَلَکُمْ، کہ ہم کو اور تم کو عطا کرے،
کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو عطا کرے الفتن جامعتن، ایسی محبت جو دلوں کو جوڑنے والی ہے، الفتن ایسی محبت عطا کرے جو دلوں کو جوڑنے والی ہو، دلوں کو قریب کرنے والی ہو۔ وہبا مانے دینا، وہبنا وہ دینا، ان یہب لی ولکم کہ ہم کو اور تم کو دے، الفتن جامعتن ایسی محبت جو دلوں کو جوڑنے والی ہو، فی دار آمنۃ اطمینان بخش، اطمینان بخش گھر میں، اطمینان بخش فی دار آمنۃ اطمینان بخش گھر میں، تجمع سلامت الابدان والادیان جہاں بدن اور مذہب، جہاں جسم اور مذہب دونوں کی سلامتی ہو، جہاں مذہب اور بدن دونوں کی سلامتی ہو، اس طرح سے کہتے ہیں جہاں جسمانی اور فکری سلامتی کا سامان موجود ہے، جہاں جسمانی اور فکری سلامتی کا سامان موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تم کو دے ایسی محبت جو دلوں کو جوڑنے والی ہو، فی دار آمنۃ پرامن جگہ میں، پرامن علاقے میں، پرامن گھر میں، امن سے بھرے ہوئے گھر میں، تجمع سلامت الابدان والادیان جو جامع ہو بدن کی سلامتی کے بھی اور مذہب کی سلامتی کے بھی، جو جامع ہو مذہب کی سلامتی کے بھی اور بدن کی سلامتی کے بھی، ایسے اطمینان بخش گھر میں جو جامع ہو بدن کی سلامتی اور مذہب کی سلامتی کی، مطلب یعنی جسمانی اور فکری دونوں سلامتی کی جامع ہو۔ فإنہ رب العالمین کیونکہ اللہ تعالیٰ یا رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، اور ارحم الراحمین اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔